السلام علیکم دوستو، بہت دنوں بعد آپ سے بات ہو رہی ہے اور بہت مصروفیت تھی جس کی وجہ سے کوئی ویڈیو بنا نہیں پا رہا تھا. تو کافی دوستوں کی طرف سے میسیجز بھی آئے تھے مجھے مختلف گروپس میں بھی اور مختلف ذاتی طور پر بھی. تو آج کچھ فرصت ہے تو سوچا آج آپ سے بات کی جائے. لیکن آج بات کا آغاز چونکہ کافی دن بعد ہو رہا ہے تو بڑے اچھے طریقے سے میں چاہ رہا ہوں کہ ہو. ایک بہت خوبصورت جوک میرے پاس آج مجھے سننے کو ملا. تو آج اس لطیفے سے بات کا آغاز کرتے ہیں کہ ایک صاحب تھے، ان کی بیگم کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی. بہرحال آفس انہیں جانا تھا، وہ چلے گئے، لیکن ہی واز ورڈ اباؤٹ ہز وائف. وہاں دفتر میں بھی ان کو بیگم کی فکر تھی. تو انہوں نے ایک ٹیکسٹ میسیج بیوی کے نام کیا کہ انہوں نے سوچا کہ انہوں نے بیوی کی طبیعت پوچھی جائے. تو میسیج وہ کرنا چاہ رہے تھے کہ کیسا ہے سر درد. بہرحال کوئی رپلائی نہیں آیا، انہوں نے دیکھا بھی نہیں. میسیج گیا تو اس کے بعد وہ جب جواب نہیں آیا تو وہ زیادہ پریشان ہوئے کہ اللہ خیر کرے، معلوم نہیں بیگم کی طبیعت کیسی ہے. تو وہ دفتر سے جلدی آف کر کے اور اپنے گھر پہنچے، اور گھر میں جیسے ہی وہ انٹر ہوئے تو دیکھا کہ بیگم جو ہے سر پر انہوں نے دوپٹہ باندھا ہوا ہے سر درد کی وجہ سے. لیکن وہ انٹر ہوئے ہی تھے تو بیگم جو اس وقت کچن میں شاید کچھ پکا بھی رہی تھی، تو ان کے ہاتھ میں جو بھی وہ چمچہ بیلن جو بھی کوئی چیز تھی انہوں نے کھینچ کر شوہر کی طرف دے کے ماری. تو وہ بڑے پریشان ہوئے کہ وجہ کیا ہے. میں نے تو انہیں میسیج کر کے طبیعت پوچھی تھی، ان کا جواب نہیں آیا، میں پریشان ہو کر آیا ہوں. تو بیگم نے ان کے سامنے ان کا بھیجا ہوا موبائل اور میسیج، جو موبائل پر میسیج تھا وہ ان کے سامنے رکھ دیا. تو میسیج وہ کرنا چاہ رہے تھے کیسا ہے سر درد، لیکن غلطی سے انہوں نے ٹائپ کر دیا تھا کیسی ہو سر درد. تو ظاہر نتیجہ پھر یہی آنا تھا. ایک چھوٹی سی ٹائپنگ مسٹیک سے، ایک جملہ غلط ہونے سے، دو ایک لفظوں کی غلطی سے غلط فہمی بھی پیدا ہوئی، جھگڑا بھی پیدا ہوا. اور بات میں جو خوبصورتی تھی، یعنی جو جذبہ پیچھے کار فرما تھا میسیج کرنے کا، یعنی بیگم کی طبیعت مزاج کرسی کا، وہ سارا کا سارا ان کا جذبہ، ان کی ساری کی ساری محبت ان کی غلط ٹائپنگ کی بھینٹ چڑھ گئی. اور جو بات ان تک پہنچانا چاہ رہے تھے وہ بھی نہیں پہنچی، جو محبت بیوی تک بھیجنا چاہ رہے تھے وہ بھی نہیں پہنچی، بلکہ الٹا ایک چھوٹی سی ٹائپنگ مسٹیک نے، ایک جملے کی غلطی نے، چند لفظوں کی غلطی نے جملے کو غلط کر دیا، اور نتیجہ پھر یہی آنا تھا. تو اگر ہم غور کریں تو ہماری زندگی بھی جو ہے پوری کی پوری وہ ایک سینٹینس ہے، ایک جملہ ہے، ایک سینٹینس ہے. اور یہ جملہ جو ہے، اس کا پہلا لیٹر جو ہے یہ ہماری پیدائش ہے، یہ بھی ہمارے اختیار میں نہیں ہے. اور اس کا فل اسٹاپ، یعنی جملہ ختم فل اسٹاپ پر ہوتا ہے، سینٹنس ختم فل اسٹاپ پر ہوتا ہے. تو وہ فل اسٹاپ لگانا بھی ہمارے اختیار میں نہیں ہے، اور وہ لگانے والا کون ہے یہ سب ہم جانتے ہیں. اور وہ فل اسٹاپ کب لگائے گا یہ ہم میں سے کوئی نہیں جانتا. تو جس طرح سے ہم لکھتے ہوئے جملہ لکھتے ہیں، بالکل اسی طرح سے ہماری زندگی بھی ایک جملے کی مانند ہے. اس میں ہم جس طرح جملہ لکھتے ہوئے ایک ٹائپنگ مسٹیک ہو جاتی ہے، کاما ہمیں کہاں لگانا ہے، کہاں ہمیں کیپٹل یوز کرنا ہے، کہاں کون سا لفظ درست استعمال کرنا ہے. بالکل اسی طرح سے زندگی کا جو جملہ ہے، جو جملے کی صورت میں ہم ایک زندگی گزارتے ہیں، اس میں بھی کہاں ہمیں رکنا ہے، کہاں ہم ٹائپنگ مسٹیک، یہ ہماری زندگی کے غلط فیصلے جو ہیں یہ بالکل ٹائپنگ مسٹیکس کی طرح سے ہوتے ہیں، جس کو ہم ٹھیک کر سکتے ہیں، کریکشن کر سکتے ہیں، مٹا کر دوبارہ لکھ سکتے ہیں. اور اس جملے کو، جو ہماری زندگی جو ہے ایک جملے کی صورت ہے، اس کو بالکل رائٹنگ کی طرح سے اگر ہم خوبصورتی سے گزارنے کی کوشش کریں، کیونکہ ہم نہیں جانتے، اور کوشش یہ کریں کہ جملہ، ہم اس جملے کو مکمل کریں، ہماری زندگی جو ہے اسے ہم مکمل کریں. اس سے پہلے کہ لکھنے کا اختیار ہمارے ہاتھ سے چلا جائے اور لکھنے کا وقت ختم ہو جائے، کیونکہ لکھنے کا وقت ہمارے اختیار میں نہیں ہے. اس زندگی کے جملے کو، زندگی کے سینٹینس کو جتنی خوبصورتی سے لکھا جا سکتا ہے، ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اس کو اتنی خوبصورتی سے لکھیں. کم از کم غلطیاں کریں، اگر کوئی غلطی ہو جائے تو وہاں کھڑے نہ رہیں، آگے بڑھیں، اس غلطی کو کسی اور اچھے لفظ سے، کسی اور اچھے فیصلے سے کمپنسیٹ کرنے کی کوشش کریں. اور کوشش کریں کہ ہم اپنے جملے کو، ہم اپنی زندگی جو ہے اس کو مکمل کر سکیں، اس سے پہلے کہ فل اسٹاپ لگانے والا فل اسٹاپ لگا دے.
اب جملہ مختصر بھی ہو سکتا ہے، ہماری زندگی کا جملہ کتنا بڑا ہے کتنا چھوٹا ہے یہ ہم میں سے کوئی نہیں جانتا، یہ جاننے والی ذات جانتی ہے۔ میرے خاندان میں ہمارے کچھ بزرگ ہیں گزرے ہیں جنہوں نے تقریباً 100 سال کی زندگی گزاری۔ اب بتائیے کہ 100 سال 93 سال، ایون میرے ایک عزیز سے 97 ایئرز اولڈ دنیا سے گئے، کتنی لمبی زندگی، کتنا کچھ لکھنے کو انہیں ملا، کتنا کچھ انہوں نے اس میں، کہیں ہو سکتا ہے اللہ انہیں معاف فرمائے، مغفرت فرمائے کہ کہیں ان سے اگر غلطیاں ہوئی ہوں، انہوں نے ان غلطیوں کو ٹھیک کرنے کی کوشش کی ہو، اللہ انہیں قبول فرمائے۔ تو بالکل اسی طرح سے بہت چھوٹی زندگی کے بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے بہت مختصر زندگی گزاری لیکن بڑی اچھی خوبصورت زندگی گزاری، اور خوبصورت زندگی گزار کر دنیا سے گئے، لوگوں کی یادوں میں زندہ ہیں۔ چھوٹی سی مثال ہے، عرفہ کریم ایک بچی تھی جس نے بہت چھوٹی سی زندگی پائی، 15-16 سال کی عمر میں وہ دنیا سے چلی گئی۔ اسی طرح سے اور بھی بہت سارے ہیں جو نہ صرف ہمارے ملک کے بلکہ شاید پوری انسانیت کے ہیروز ہیں، جنہوں نے انسانوں کے لیے اچھے کام کرنے، اچھے فیصلے کرنے، اچھے اعمال کرنے کی کوشش کی۔ ایک بات کا ہم سب کو یقین کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو بہت خوبصورت پیدا کیا ہے، اس لیے کہ اللہ احسن الخالقین ہے، اور وہ اس نے قرآن میں کہا ہوا ہے کہ ہم نے انسان کو احسن تقویم سے پیدا کیا ہے۔ میں مفہوم بیان کر رہا ہوں۔ اسی طرح سے یہ بھی ہمیں دین سے جاننے اور سیکھنے کو ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اپنی پسندیدہ ترین شکل میں پیدا کیا، یعنی وہ شکل جو اس رب کو پسند تھی بہت ساری شکلوں میں، اس کا مطلب ہے بہت ساری اور صورتیں بھی تھیں سامنے موجود اللہ کے، ان میں سے اللہ تعالیٰ نے جو اس کو موسٹ فیوریٹ جو شکل تھی، صورت تھی، اس میں آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ ہم سب کے باپ آدم علیہ السلام، ان کے ہم اولاد ہیں، تو حسن سے حسن ہی جنم لیتا ہے، ہم ایک حسین ترین شکل والے انسان کی اولاد ہیں، تو ظاہر ہم سب خوبصورت ہیں۔ تو ہماری حسن، ہماری خوبصورتی جس میں ہمارا کوئی دخل نہیں، یہ ہم سب کو کے لیے ہمارے رب کا تحفہ ہے۔ اب اس رب کے اس احسان کا، جو اس نے ہمیں خوبصورت پیدا کر کے ہم پر کیا ہے، اس احسان کا بدلہ تو ہم چکا نہیں سکتے، لیکن کوشش تو کر سکتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی ذات کے سامنے بھی ہم کوئی چھوٹا سا تحفہ پیش کرنے کی کوشش کریں۔ تو اگر آپ خوبصورت ہیں تو یہ آپ کے رب کا آپ کے لیے تحفہ ہے، لیکن اگر آپ اپنے رب کو کوئی تحفہ دینا چاہتے ہیں تو زندگی کو خوبصورتی سے زندگی کو گزاریے۔ اللہ مجھے اور آپ سب کو اپنی زندگی خوبصورتی سے گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔